اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا اعلان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سنو دنیا والوں اور اہل ایمان تم بھی سنو، سینے میں قرآن لیے ہوئے مسلمانوں تم سنو، اور قرآن سے دور رہنے والوں تم بھی سنو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، مٹائے گا، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور بڑھائے گا۔ اس لیے آج یہ حد طے کرو کہ ہم علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے، اور قرآن تمہارا خالی یہ نہیں کہتا کہ محض بس قرآن پڑھو۔ جب وہ پورا نظام حیات لے کر آیا ہے تو مسلمانوں کی اور دنیا کی اقتصادیات کا مسئلہ، اس کا معاشی مسئلہ کون حل کرے گا؟ وہ کوئی اور بتائے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا جو اعلان ہوا ہے، تو ہم اقتصادی پالیسیاں کس سے پوچھیں گے؟ سفر کرنا پڑے گا امریکہ کا، برطانیہ کا، وہ ہمیں بتائیں گے۔ تم بتاؤ گے دنیا کو کہ ہمارے پاس ایسا اقتصادی نظام ہے جس میں ہم کسی مظلوم سے، کسی کمزور سے، کسی قرض خواہ سے، کسی قرض چاہنے والے سے 1 روپیہ بھی ظلمن نہیں لیں گے، 1 روپیہ بھی واپس نہیں کریں گے۔ ہمارے دل آسمان سے زیادہ وسعتیں رکھتے ہیں، ہم 7 سمندروں سے زیادہ اپنے اندر گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی روتی ہوئی ماں آئے گی کہ میرا لال، میرا لخت جگر بھوک سے تڑپ رہا ہے، کچھ روپے مجھے ادھار دے دو، اور کوئی بیٹا آئے گا آج میرا باپ پریشان حال ہے، اس کی علاج کے لیے مجھے کوئی پیسہ چاہیے، مجھے کچھ قرض دے دو۔ اگر کوئی بچی آئے گی کہ آج میری ماں بیمار ہے اور اس کے آپریشن کے لیے مجھے کچھ پیسہ چاہیے، تو ہم وہ لٹیرے نہیں ہیں کہ اس کی عورت اس بچی کی آبرو کا سودا کر لیں۔ ہم وہ ایسے غاصب نہیں ہیں کہ اس بچے کی مظلومیت کا فائدہ اٹھائیں اور کہے اپنے زمین کے پیپر لے کر آ، بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ قرض ہم تجھے نہیں دے رہے، یہ قرض ہم احکم الحاکمین کو دے رہے ہیں، رب العالمین کو دے رہے ہیں۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اس وعدے پر ہم دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی قومیں ان سے کہیں گی ہم بنا سود کے آپ کو رقم نہیں دے سکتے، پیسہ ہمارا اور ہم یوں ہی فائدہ اٹھانے دے دیں۔ ان کے پاس دینے کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس تو لوٹنے اور لینے کا تصور ہے۔ اس پر چاندی کے ورق لگائے جاتے ہیں، خوشنما بول لکھے جاتے ہیں، اور بہترین اصولوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے فائدے کی کہہ رہے ہیں۔ لیکن 1450 برس پہلے قرآن جس نظام اور جس پیغام کو لے کر آیا، اس نے کہا ذرا لوگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے لیے بہت کم آیتیں اتاری اور بہت ٹکڑوں میں فیصلہ کر دیا۔ حج کا مسئلہ آیا تو 1 آیت میں اللہ نے نپٹا دیا، یا چند آیتوں میں اس کی وضاحت فرما دی۔ روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں اس کو سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے عمرے کے مسئلے کو 1 ٹکڑے میں خالی بیان کر دیا۔ لیکن جب خرچ کا مسئلہ آیا اور جب مال کے دینے کا مسئلہ آیا اور مال کے خرچ کرنے کا مسئلہ آیا، تو اللہ نے کہا ہم ایسی امت کو بپا کر رہے ہیں، ہم ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ جب اللہ خرچ کرنے پر آیا ہے تو علامہ سے پوچھو کتنے رکوع خرچ پر ہی چلے گئے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرن چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی اعلان نہیں کرتے کہ اتنے ہزار، اتنے روپے اور اتنے نہیں بتاتے کسی کو، اور علانیہ بھی اعلان کرتے ہیں، خرچ ادا کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو خوف ہوگا ہی، دنیا میں کبھی کبھی خوف ہوگا، اس کا تعلق ہے آخرت سے، جنت ہے، ہم انہیں ایسے مقام پر لے جائیں گے جہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ ایک طرف وہ قومیں ہیں
جنہوں نے ایسے نظام مرتب کیے، ایسے سسٹم مرتب کیے اور ان کی پشتوں پر حکومتیں کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جتنا جیسے چاہو مال کماؤ، جس طرح چاہو کما لو، نہ کمزور کی کمزوری دیکھو، نہ مظلوم کی مظلومیت دیکھو، نہ بیمار کی درد دیکھو، نہ اس کے جسم کی چبھن دیکھو، بلکہ مال لوٹتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی قرض لے کر چلا جائے تو اس قرض پر کہو کہ اتنا فیصد ہمیں آپ کو بڑھا کر دینا ہے، اگر وہ قسط جمع نہیں کر پائے تو اور دینا ہے، وہ جمع نہیں کر پائے تو پھر اور دینا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں رکھا ہوا سونا بھی حاصل کر لو اور اس کی زمین بھی چھین لو اور اس کے بچوں کو سڑک پر کھڑا کر دو، وہ بھیک مانگتے رہیں۔ اس کے بالمقابل اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے۔ یاد رکھو یہ پیغام مکہ ہی میں سنا دیا گیا تھا اور مدینہ میں تو اس کا پورا سسٹم اور نظام بنا دیا گیا کہ حکومت اسلامیہ اس کی پشت پر کھڑی ہو جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ یہ مکی آیت ہے، سورہ روم کی آیت ہے۔ وہ جو تم لوگوں میں اپنا مال بانٹتے ہو تاکہ لوگوں کے مال کے ساتھ مل کر کے وہ بڑھ جائے، اس لیے لوگ بانٹتے ہیں۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، واللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، کیونکہ تم نے لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ کل یہ ہمیں زیادہ واپس لوٹا کر دیں۔ اس کی مذمت، اس کی برائی اور اس پر قدغن اسلام نے مکی ہی زندگی میں لگا دیا جہاں اور احکام ابھی نہیں آئے تھے، لہذا یہ اور آگے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور تم جو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، أُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ ہیں اپنے مالوں کو بڑھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر چڑھا کر دگنا تیگنا 700 گنا ہو 7 لاکھ گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ لہٰذا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مال، اپنی حلال، اپنی جائز، اپنے خون، اپنے پسینے کی دولت کماؤ اور کما کر اس میں سے ہی خرچ کرو۔ ایک ہے زکوٰۃ اور دوسرا ہے انفاق۔ زکوٰۃ تو فرض ہی کر دی گئی، اتنا تو آپ کو دینا ہی، اس کا ایک سسٹم بنا دیا گیا، اتنے سونا، اتنے چاندی، اتنے مال، اتنی تجارت پر آپ کو دینا ہی ہے۔ اور انفاق اس سے علیحدہ ہے، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ جب خرچ کی بار بار تنبیہ کی گئی اور خرچ پر بار بار ابھارا گیا اور خرچ پہ بار بار کہا گیا خرچ کرو، کہاں خرچ کریں؟ تو محمد رسول اللہ نے کہا ان مکاتبوں پر خرچ کر دو جو اپنے آقا سے یہ کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو اتنے دینار دے دیے تو آپ ہمیں آزادی دے دیں گے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے اتنا مال دے دو میں تم کو آزادی دے دوں گا۔ تو قرآن نے کہا وہ لوگ جو مکاتب ہیں ان کو پیسے دے دو اپنے پاس سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تاکہ جس طرح تم آزاد زندگی گزارتے ہو وہ بھی آزاد زندگی گزارے۔ غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو ان سے قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے بچتا ہو سب خرچ کر دو، جو ضرورت سے بچتا ہو خرچ کر دو۔ تمہارا رہنما ایلن مسک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے تمہارے دنیا کی دولت کو دیکھ کر مسلمانوں مت ریجھ ہو۔ کل جب محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو طائف کے کسی امیر کے یہاں نہیں، مکہ میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کے یہاں نہیں، جن کے باغات طائف تک پھیلے ہوئے تھے وہاں نہیں، بلکہ وہاں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے گر اگر اچھی لگی تو یہ آمنہ کی جھونپڑی اچھی لگی، وہاں بھیجا جہاں سر چھپانے کے لیے پھوس کے مکانات ہیں، چھپر کے مکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا انتخاب وہاں سے فرمایا اور ایک یتیم کا انتخاب کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ کہا خرچ کر دو اسے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی زیادتی خرچ کر دو، کوئی لعف۔ اور پھر آگے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اسے کنز بنا کر رکھتے ہیں، اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اے جہنم کی بشارت سنا دو۔
وہ انفاق نہیں کرتے. لہذا قرآن نے جگہ جگہ کہا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. لہذا دوسری جگہ پوچھا کہاں خرچ کریں؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ نے فرمایا خرچ کرو اقربین پر، والدین پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن پر خرچ کریں؟ للذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گھیر دیے گئے. ولا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی وہ یا تو غریبی کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، فقہ پڑھانے میں، تفسیر پڑھانے میں، اصول تفسیر پڑھانے میں گھرے ہوئے ہیں. وہ سفر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اے امیرو تم ان پر خرچ کرو، تم خرچ کرو. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے حالات سے ناواقف اور ان کو نہ جاننے والا سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، یہ تو اچھے چکنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ قلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ مسجدوں کے دروازوں پر نہیں بیٹھتے کشکول ہاتھ میں لے کر کہ ذرا ہمارے کاسے میں تھوڑی سی ہیگ ڈال دو. وہ مستغنی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امیروں سے کہا گیا ان پر خرچ کرو. کل یہ اصحاب الصفہ تھے یا وہ صحابہ تھے جو علم میں لگے ہوئے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی آتا ہے خیال؟ نہیں. اللہ نے کہا اس مال کو آپ خرچ کریں. میں کتنی آیتیں پڑھوں تو ایک طرف یہ سسٹم ہے کہ اپنے ہی مال سے آپ کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، کہیں واجبات کی شکل میں، کہیں نفل صدقے کی شکل میں اپنا خرچ کرنا ہے. وہاں یہ ہے کہ دوسرے کا بھی لینا ہے اسکیمیں بنا کر. نئی اسکیم آئی ہے، فلاں اسکیم آئی ہے، یہ اسکیم آئی ہے، وہ اسکیم آئی ہے. لہذا قرآن مقدس نے مکے ہی میں اہل ایمان کو ابھارا کہ تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہے اور دوسروں کو مال اس نیت سے مت دو کہ وہ مال تمہیں لوٹ کر کے آئے. بعض علماء کرام نے اس میں وہ نوتے بھی لکھے ہیں جو شادیوں میں عام طور پر دیے جاتے ہیں. آپ کے یہاں تو غالباً بہت اچھا ماحول ہے، مگر ہم جس اتر پردیش سے، دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ایک آدمی نکاح کے موقع پر بیٹھتا ہے، ایک فائل لے کر اس پر لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا. آپ کے یہاں ہے ایسا؟ ہے، وہاں لکھا جاتا ہے. پھر وہ ڈائری میں لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد 10 سال بعد یا 5 سال کے بعد جب ان کے یہاں نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بھائی فلاں کا نوتا ہم پہ آیا ہوا ہے، وہاں تو شرکت کرنی ہی پڑے گی. ابھی چند دن کا واقعہ، ایک دعوت آئی ایک صاحب کے یہاں سے، اس میں بھی تھا اور ہمارے عزیز بھی تھے، ان کی طرف سے دعوت آئی. تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ بھائی ان کا نوتا تو نہیں ہے ہم پر. اب جو ڈائری کھول کر دیکھی گئی پچھلے سالوں کی تو اس میں ان کا نوتا نہیں تھا جن کے بیٹے کا نکاح تھا، ان کے بڑے بھائی دے کر آئے تھے. تو ان گھر والوں نے صرف اس لیے شرکت نہیں کی کہ ان کا نوتا تھوڑی تھا، تو ان کے بھائی کا تھا. جب بھائی کی بیٹی کا نکاح ہوگا تب جا کر دیں گے. اب اگر وہ 500 دے کر گیا ہے تو یہ کم سے کم 510، 500 یا 600 روپے دیں گے، ورنہ شرم آئے گی. بعض علماء نے اس آیت کو بھی ربا کس میں لیا ہے کہ یہ بھی مت دو اس لیے کہ کل کو یہ بڑھا کر دے گا. دینا ہے تو للہ فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑھے گا. لہذا اس خرچ کی آیات کے بعد مکمل رکوع بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ کل قیامت میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اس طرح گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی مجنون پاگل کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے یا جن نے چھو کر کے خپتی بنا دیا. دیکھا ہے کسی مجنون کو؟ اس طرح کھڑے ہوں گے یہ، کیونکہ یہ دنیا میں سود کھاتے تھے اور سود کھانے والے کی دنیاوی حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی پر جن کا اثر ہو گیا اور اسے چھو کے کسی نے باولا بنا دیا ہو. یہ مال کے لیے باولا ہوا پھرتا ہے کہ بس کسی صورت سے مال آ جائے، مال کسی صورت سے مل آئے. آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، رات دن اس پر میسج آتے ہیں بس اب اتنے کماؤ اور اتنے کماؤ، یہ انٹرسٹ لے لو، وہ سود لے لو، یہ ادھر دے دو. ہر طرف ایک ہی فکر ہے کہ کسی بھی صورت سے مال آ جائے. قرآن نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈرایا
کہا یہ جو سود کھانے والے ہیں کل قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ زمانہ ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، بالکل جس طرح کسی کو شیطان چھو کر کے جس طرح دیوانہ اور عقل اس کی خراب کر دیتا ہے اس طرح یہ چل رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بھئی سود اور تجارت ایک جیسی ہے، اس میں بھی کچھ نفع ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نفع ہوتا ہے۔ اللہ نے ڈانٹ کر کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سنو ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور دوسرے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ جو حلال ہے اللہ کا وہ حرام کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پر پوری اسلامی شریعت، دین اور اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ حلال اور حرام، ابلیس روز اول سے اسی امتیاز کو، اسی فرق کو مٹا دینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی حلال اور کوئی حرام نہیں ہے، یہ کچھ مولویوں کا قائم کردہ ہے، یہ کچھ پڑھے لکھوں قائم کردہ ہے جو تمہیں اپنی گرفت اور اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہر نبی نے آ کر یہ کہا ہے کہ کوئی ایک چیز حلال ہے اور دوسری حرام ہے، چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہو اور چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اور تمام رسولوں نے یہی بات کہی ہے، اے میری قوم یہ چیز حرام ہے، اس حرام سے دور رہو۔ یہ تو میں سود اور تجارت کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، انبیاء کی دعوت یہی ہے، انبیاء کا پیغام یہی ہے۔ اگر پتھروں نے کھائے ہیں تو اسی لیے، اگر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو اسی لیے، اپنے وطن سے ان کو جلا وطن کیا گیا ہے تو اسی لیے، اگر انہیں جیل اور قید کی سلاخوں میں ڈالا گیا ہے تو اسی لیے، اگر ان کے جسموں سے کھالوں کو نوچا گیا ہے تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ وہ اپنی قوم کو پیغام دیتے رہے۔ ذرا شعیب علیہ السلام پر ان کی تذکرہ کرنے والی آیتوں کو پڑھ کر دیکھیے، وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پورا پورا تولو، پورا پورا تولو۔ کہاں کہہ رہے ہوں گے؟ سے مسجد میں بیٹھ کر؟ نبی اپنے دائروں کو محدود نہیں کرتے، نبی بازار میں بھی نکلتا ہے، نبی مارکیٹ میں بھی جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے۔ زمانے کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کا کام ہے دعوت پہنچا دینا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، میری قوم تم ناپ اور تول میں کمی کر رہے ہو، تمہیں تول میں پورا دینا چاہیے۔ اور کہیں فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے قیمتوں میں یا ان کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ یہ ناپ تول کی کمی ہر طرح ہو سکتی ہے، اس میں خالی تولنا اور پیمانہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، کن کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین کہتے ہیں کمی کرنے والوں کو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے اپنا ناپ کر لیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ اور جب اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ یہی تو آج جھگڑا۔ ایک ڈاکٹر کو رکھا گیا ہاسپٹل میں، پوری تنخواہ اس کو حکومت یا گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ایک ماسٹر کو رکھا گیا کالج میں اور اسکول میں، یا کسی ایک ادارے میں رکھا گیا کسی شخص کو ملازمت پر، اور طے ہوا کہ آپ اتنے گھنٹے یہاں سروس دیں گے، اور جبکہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ رشوت نہیں لے سکتے، یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ وقت کی چوری نہیں کر سکتے، مگر وہاں نہ وہ مریض کو دیکھتا ہے، نہ وہاں وہ دوائیں دیتا ہے، بلکہ اس نے اپنا کلینک سائیڈ میں کھولا ہوا ہے کہ یہاں پر آؤ۔ اگر کوئی سچا اور پکا مسلمان ہے اور وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کا خطاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، آن ڈیوٹی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھائے گا، اپنا حق پورا کا پورا ادا کرے گا، اور جب دوسرے سے حق وصول کرے گا تو تھوڑا سا یا تو چھوڑ دے گا، اور دینا ہوگا تو اور زیادہ دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں کرتے، اس کے لیے احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں۔ میری نظر میں نہیں آتا، علماء کی موجودگی میں ایک سوال کر رہا ہوں، انبیاء کرام
کبھی اپنی قوم کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مظاہرہ لے کر سڑکوں پر نہیں آئے۔ ہماری روٹی کا تم انتظام کرو، ہمارے کپڑوں کا تم انتظام کرو۔ روٹی روزی اور مکان کے وعدوں پر کبھی انبیاء کرام نے اپنی قوم کو کھڑا نہیں کیا کہ تم میرے پیچھے آؤ گے تو میں روٹی بھی دوں گا اور مکان بھی دوں گا اور زمین بھی دوں گا، نہیں۔ انبیاء کی دعوت کون سی دعوت ہے؟ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر تم نہیں، جو چیزیں زمین پر چلتی ہیں رینگتی ہیں، جن میں حیات ہے، زندگی ہے، ان کی روزی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے، وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ یقین پیدا کرتے ہیں وہ کہ اللہ رب العزت پتھر کے اندر کسی کیڑے کو جب غذا پہنچا سکتا ہے، ایک انڈے کے اندر وہ چوزے کو زندہ اور باحیات رکھ سکتا ہے، تو تمہیں روزی کیوں نہیں دے گا؟ جب اس زمانے میں ابلیس نے یہ کہا کہ اپنی اولادوں کو قتل کر دو ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے، تو قرآن نے پکار کر کہا، انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہا، انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا، اگر تم مومن ہو لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو، خشیت املاق، غریبی آ جائے گی اس وجہ سے قتل مت کرو، اس کی تربیت کرو۔ اگر تمہاری دو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کرو گے، یہ تمہاری دنیا کے بھی پھول ہیں، یہ تمہاری دنیا کے حسین باغات ہیں، یہ وہ چمن ہے جس میں پھول لہلہائیں گے، یہ کل تیرا اس سے نواسا آئے گا، اے ماموں کل اس سے تیرا بھانجا آئے گا، اور کل اس کی اولادیں تیری خدمت کریں گی، اور اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو یہ بیٹے کل تیرے لیے تیرے دست و بازو بن جائیں گے، تیری بڑھاپے کی لاٹھی بن جائیں گے۔ اگر تو اسے قتل کرے گا تو لاٹھی کہاں سے لائے گا؟ رہبات کے کھلائے گا کون؟ تو اللہ نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، ارے پہلے ان کا ہم انتظام کریں گے بعد میں تیرا کریں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تجھے بھی دیں گے اسے بھی دیں گے، ہمارے خزانوں میں کمی کیوں سمجھ رہا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں حقوق دو۔ حقوق دلوانے کے لیے آپ روئے زمین پر پیدا ہوئے، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، اور حق یہ ہے کہ وفی اموالکم حق معلوم، تمہارے مالوں میں حق ہے۔ کس کا؟ جو رمضان میں آ جائے، بس رمضان کے علاوہ ناجائز؟ ہاں رمضان کے علاوہ ناجائز؟ رمضان میں، ہاں بات کر رہا ہوں آپ سے، عوام الناس آپ سے، رمضان میں آؤ گے تو زکوٰۃ ملے گی، اگر شعبان میں آئے، محرم میں آئے، شوال میں آئے تو نو انٹری۔ بھوک لگی ہے اب، گھر ٹپک رہا ہے اب، جنازہ تو کسی طرح سے دفن ہو گیا، یتیم کے لیے کفالت کا مسئلہ ہے اب، بیوہ کہاں جائے گی؟ جوانی میں شوہر داغ دے کر چلا گیا، رات کو صحیح تھا، اٹیک ہوا، 3 بیٹیاں، جوان چھوڑ کر چلا گیا، ماں 4 مہینے 10 دن عدت میں ہے، یہ انتظام کون کرے گا؟ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کہیں گے ہمیں 70 گنا چاہیے اور وہ ہم رمضان میں تجھے دیں گے، شوال تک شعبان تک تیری موت ہو جائے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ پھر ہم واٹس ایپ پر جب کوئی میسج بھیجتا ہے، ہائے مسلمانوں کی 8 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، بھائی بہت برا ہو رہا ہے، مفتی صاحب اس بار آئیے اور اس عنوان پہ بیان فرمائیے۔ آتے ہیں میسج، اس عنوان پہ بیان فرمائیے۔ سوچو اس زخم کا علاج کہاں ہے؟ اس درد کی دوا کہاں ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط کی گئی ہے؟ ہم تو ان ماؤں کے بیٹے ہیں، ہم ان آبا و اجداد کی اولادیں ہیں جن کو فرعون نے دھمکی دی تھی، اے باندی بتا یہ 2 بیٹیاں عزیز ہیں، یہ زندگی تجھے عزیز ہے، اگر تجھے ایمان عزیز ہے تو پہلے تیری 2 بیٹیاں ذبح کر ڈالوں گا اور پھر تجھ کو کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا،
کھال میں تیری مرچیں اور نمک بھر دوں گا۔ مگر اس عورت نے کہا یہ بیٹیاں بھی ایمان پر قربان ہیں اور خود اپنی جان ایمان پر قربان ہے۔ آسیہ نے بھی اعلان کر دیا، او کمزوروں پر قوت و طاقت دکھانے والے، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسے تو جادو کہتا ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ معجزہ ہے، وہ ایمان کی چاہت ہے، وہ کسک ہے، وہ حقانیت ہے۔ لہذا میں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے ایمان چھیننا، تو باندی سے نہیں چھین پایا، اب تیری ملکہ تیرے میدان میں ہے، تیری شہزادی تیرے میدان میں ہے۔ اس کو دھمکیاں دی گئیں، تیرا وہی حشر ہوگا جو اب سے پہلے میں حشر کر چکا ہوں۔ اس نے کہا یہ حشر برداشت ہے، میں زمین پر ایک تاریخ رقم کر جاؤں گی کہ ایمان نہیں بکتا سونے کے سکوں میں، چاندی کے کھنکھناتے ہوئے درہموں میں، یہ عمدہ مسحریوں میں، ہیرے جواہرات میں نہیں بکتا۔ یہ ایمان تو ایمان ہوا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایمان نہیں بیچا، جان بیچ دی، جسم بیچ دیا، کھال بیچ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میں نے قصر مصر چھوڑا ہے، فرعون کا محل چھوڑا ہے، مجھے ایک مکان جنت میں چاہیے، مجھے ایک گھر جنت میں چاہیے، اور اے اللہ اب ہر دن کے ظلم و ستم سے نجات چاہتی ہوں، اور مجھے فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دے دیجئے۔ یہ دعا ہے حضرت آسیہ کی جو قرآن میں نقل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی شریک حیات ان کو جنت میں بنا دیا گیا۔ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ وہی توق تو نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ان پر خواری اور عاجزی اور بے بسی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ جہاں جائیں گے رب کا غضب ان کے پیچھے رہے گا، یہ جہاں جائیں گے مسکنت ان کا پیچھے نہیں چھوڑے گی، یہ جہاں جائیں گے بے بسی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بے بسی ہے اور یہ اعلان اور یہ پیغام ذلت کا خود ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے؟ اس کے پیچھے اسباب ہوں گے، سر جوڑ کر بیٹھو، ایک نہیں کئی سبب ہوں گے، بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہو جائے، کروڑ پتی ہو یا ارب پتی، لکھ پتی ہو یا بہترین مکان اور گاڑیاں رکھنے والا، جب اس کا بیٹا جوان ہو تو اس کے دل میں یہ امنگیں موجزن ہوتی ہوں کہ اب جو رشتہ آئے گا تو اس میں اپنے اس بیٹے کا سودا کروں گا اور اس اپنے بیٹے کو بیچوں گا اور منہ مانگی قیمت اس سے لوں گا۔ اس سے اس پرواہ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ کون دے گا اور کہاں سے دے گا، کس کے یہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ حال ہمارے اس معاشرے کا ہے، جس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ کیمپین اور بینر چلایا ہے۔ لہٰذا آج حال یہ ہے کہ بیٹیاں جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہیں اور جب ان کے رشتے کی بات چلتی ہے تو دیکھنے والے آتے ہیں، کیسے دسترخوان ان کے لیے سجائے جاتے ہیں۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہوتی بازار کی جو اس دسترخوان پہ نہ سجے، یہاں تک کہ دولہا کی بہنیں اور بھتیجیاں اور مائیں اور خالائیں اور نندیں یہ سب آ کر اس دسترخوان پر کھاتی ہیں، اس بچی پر نظر ڈالتی ہیں، اشاروں میں باتیں چلتی ہیں، بیچ میں ایک بچولیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کل تو اتنے منہ پھٹ نہیں تھے، صرف اشیاء کی شکل میں جہیز دیا جاتا تھا، مگر آج تو نالائقوں نے حدیں پار کر دی ہیں۔ اور آج حد یہ ہے، کل جو کوئی کسی نے فلم کے ذریعے سمجھانا چاہا تھا کہ دیکھو بھائی دولہا بک رہا ہے، آج کھلے عام بک رہا ہے، اور اگر میں قرآن کی قسم کھا لوں تو آپ کی سرزمین پر بیٹھ کر میں حانس نہیں ہوں۔ میرے اپنے علاقے کا حال یہ ہے، مجھے پتا چلتا ہے کہ 8 لاکھ طے ہو گئے ہیں، منگنی کر لیجئے، شادی میں 8 لاکھ دینا ہوں گے، بیٹی کا ڈولا اٹھ جائے گا۔ یہ معمولی شادی ہے 8 لاکھ، یہاں کسی کو 8 لاکھ چاہیے، گاڑیاں چاہیے۔ جب ایک طرف یہ ہو، میں نے پھر کہا اور پھر کہہ رہا ہوں،
جس طرح بھوک ایک فطری چیز ہے، پیاس فطری چیز ہے، کب تک پیاس کو روکو گے؟ بھوک ایک فطری چیز ہے، اسے کب تک روکو گے؟ یہودی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، اسلام آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ رکھو گے۔ جب صحابہ نے کہا ہم فطرت کے خلاف کریں گے، راتوں کو جاگیں گے اور صبح کو ہم دن میں روزہ رکھیں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو بے نکاح بنا ڈالیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے اور آ کر یہ کہا میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ سے سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ میں خوف کھانے والا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کیا کریں وہ بیٹیاں؟ یہاں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھائی کے پاس اتنا ہی ہے جتنا کما لے، اور امیروں کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں دنیا میں غریب ہے کون؟ غریب ہے کون؟ دنیا میں تو سب مالدار ہیں، انہیں نہیں آتا ہے سمجھ میں۔ اب ادھر باپ کے پاس کچھ نہیں، ادھر ایک فطری تقاضا، جوانی کا تقاضا، خواہش نفس، پھر وہ ماحول نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہ دجال کے آمد کا وقت ہے، یہ بالکل فساد کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سناتے نہیں آپ، رات میں پہرے داری کی، ایک گھر میں ایک عورت کچھ عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، دیوار پھاند کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا نالائق عورت، رات کے وقت میں عشقیہ اشعار، رومانس، تو یہ سزا دوں گا۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیے، میں نے تو جو گناہ کیا وہ کیا ہی، آپ ایک اجنبی عورت کے گھر میں مکان پھلانگ کر آ گئے، دیوار کود کر آ گئے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب غیروں کے گھر میں جاؤ تو پہلے دروازے پر سلام کرو اور اجازت لو۔ حضرت عمر نے کہا میں خلیفہ وقت ہوں، میں ہر مسلمان کا والی ہوں، میں ہر بچی کا کفیل ہوں، میں ہر شخص کا ذمہ دار ہوں، مجھے یہ حق ہے۔ تو کہا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا شوہر محاذ جنگ پر گیا ہوا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آیا ہے، آپ کے قلم اور آپ کے آرڈر سے گیا ہوا ہے، میں جوان عورت ہوں، جب مجھے اس کی یاد ستاتی ہے تو میں عشقی اشعار کہہ کر اپنے نفس کی آنکھ کو کچھ ہلکا کر رہی ہوں۔ اور کیا آپ نے میرا شعر نہیں سنا؟ میں نے کہا اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاتی، میں زنا کاری میں مبتلا ہو جاتی، اے مولا تیرا خوف مجھے روکے ہوئے ہے۔ اور ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت چرم سے پانی پانے ہوئے، آنکھ سے آنسو نکل آئے، کسی اور کے پاس نہیں، اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے پاس جا کر کہا اے بیٹی شریعت کا مسئلہ ہے، تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، بتا ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں اپنے شوہر کے لیے صبر کر سکتی ہے؟ کہا بجان 4 مہینے صبر کر سکتی ہے۔ اسی وقت قلم ہاتھ میں اٹھایا، آرڈر لکھا، حکومت کا قانون بن گیا اور اسلامی قانون بن گیا، اس لیے کہ عمر ابن خطاب نے لکھا ہے کہ جو شخص محاذ جنگ پر ہو اور شادی شدہ ہو 4 مہینے بعد اسے اس کے گھر بھیج دیا جائے۔ کیسا دور تھا؟ نہ شراب تھی، نہ گانے تھے، نہ میوزک تھا، نہ تھیٹر تھا، نہ فلم تھی، نہ کوئی ننگی تصویر تھی، نہ بے محابہ عورتیں پھرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد میں بھی آنے سے عورت کو روک دیا۔ اے عمر تیرا احسان ہے اس پوری امت پر، تیرے دشمنوں کو ہم یہ سنا دینا چاہتے ہیں، عمر کا جو دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ میرے محبوب کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ احمق اور پاگل ہے، اس کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ احسان کیا ہے کہ کہا ہے عورتوں، اے محمد کی بیٹیوں، اے ابوبکر صدیق کی بیٹیوں، اے قیامت تک آنے والی میری بھولی بھالی بیٹیوں، تمہارے نبی کی چاہت یہ تھی، تمہارے نبی کا دل یہ چاہتا تھا کہ تم گھر کے کونے میں نماز ادا کرو، اس لیے نماز تم مسجد میں نہیں اپنے گھر میں ادا کرنا۔ تمہارا اللہ کو تمہاری عزت، تمہاری آبرو اپنے گھر میں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ اپنے گھر میں ادا کر۔ آج پھر ان حالات میں ایک طرف ہمارے
مجھے پہلے بھی معلوم ہوا اور میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ اس قوم کو، اس ملک ہندوستان کے لیے نمونہ بنا۔ مومن برادری کے بارے میں نے سنا ہے جو یہاں پر کثیر تعداد میں ہے کہ ان کے نکاح سادہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی جہیز نہیں لیتا۔ کاش اس ہندوستان کے دوسرے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے تو وہ بیٹیوں کا حال نہیں ہوتا۔ موبائل ہاتھ میں، چاہے وہ پڑھائی کی مجبوری میں ہو یا کسی اور میں، کچھ اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ اب اس موبائل پر کوئی بھی اس جوان لڑکی سے تعلق قائم کرے اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور الٹا وہ یہ کہے کہ میں 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپے تجھے دوں گا، وہ کم سن بچی جسے پتہ نہیں آگے حالات کیا ہوں گے، سامنے ایسے عریاں مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کیا درندے بھی اپنے آپ کو آپا کھو بیٹھے۔ ان حالات میں اگر بیٹیاں ہمارے گھروں سے نکل جائیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم آگے بڑھتے اور یہ کہتے کہ ہم غریب کی بچیوں سے نکاح کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو۔ ہم کہتے ہیں سب سے برکت والا نکاح یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خرچ ہو۔ میرے عزیزو، یہ معاشرے کی بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ سب سے بڑا عذاب اس وقت ہم نے نکاح کو بنا لیا۔ جب صحابہ نے یہ حدیث کا ٹکڑا سنا اور ان کے ذہنوں میں جب یہ پہنچ گیا تو صحابہ کرام نے نکاحوں کو مؤخر نہیں کیا اور کسی کو بلایا نہیں۔ آپ کیا بیان نہیں کرتے، کیا سنتے نہیں؟ عبد الرحمن بن عوف جس کی تجارت کا یہ عالم ہے کہ 1000 دینار وہ روزانہ خرچ کرتا ہے، 1 لاکھ دینار کہیں خرچ کرتا ہے، وہ شخص اپنا نکاح کر لیتا ہے اور اپنے دل کی دھڑکن اور اپنے جسم میں بسنے والی خون کی بوندوں میں رسول اللہ کی محبت ہوتے ہوئے وہ رسول اللہ کو دعوت نہیں دیتے۔ کپڑوں پر جو عطر لگا ہوا ہے اس سے محمد رسول اللہ پہچانتے ہیں۔ اے عبد الرحمن بن عوف، یہ کپڑوں پر دھبے کیسے ہیں؟ کہا نکاح کر لیا تھا، یہ عطر کی خوشبو دھبے لگ گئے۔ رسول اللہ سفر میں ہے، سفر میں آپ نکاح کرتے ہیں، ولیمہ؟ ہمارے ولیمے کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں خیر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ؟ یدعى لها الفقراء، جس میں فقیروں کو دعوت دی جاتی ہے، جس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہو۔ اور بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں یدعى لها الاغنیاء ویترک فیہا الفقراء، جس میں امیروں کو تو بلایا جاتا ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہو۔ جب بلانے کی لسٹ بنتی ہے تو کیا اس میں آتے ہیں؟ نہیں۔ میرے محترم عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ہماری معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں۔ اب آ جائیے ذرا وراثت پر۔ کہنے کو تو ہم مسلمان سچے پکے عاشق، مگر ہم کس دنیا کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بیٹیوں کو بھی حق دیا کہ نہیں؟ بولو۔ ہندوستانی حکومت تو بیٹیوں کو حق دے، مجھے یہاں کی حکم کا پتہ نہیں، لیکن اتر پردیش میں یہ آرڈر ہے کہ اب جب وراثت بٹے گی تو بیٹوں کے برابر ہی ماں کا حصہ آئے گا، اور جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا بھی زمین میں اتنا ہی حصہ آئے گا۔ انہوں نے شادی والوں کو چھوڑ دیا، مگر وہ بھی اسلام کا بتایا ہوا نظام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان سے بھی اپنے آپ کو گئے گزرا کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو دستور بنایا تھا کہ وراثت صرف اسے ملے گی جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہوگا، تلوار چلائے گا، لڑے گا، کمانے کے ہاتھ رکھے گا، عورت کو وراثت نہیں دی جائے گی، بوڑھے کو وراثت نہیں دی جائے گی، بچوں کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ لیکن قرآن آیا، قرآن نے آ کر کہا نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور پورا نظام میراث بیان کر دیا، اسے پورا ایک علم قرار دیا گیا۔ بعض حالات میں بہنوں کو بھی وراثت ملے گی اور بھتیجوں تک بھی پہنچ جائے گی،
یہ علماء بتائیں گے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، مگر ہم نے اپنا قانون بنایا، اے محمد رسول اللہ تم کچھ بھی کہو، اے اللہ تو کچھ بھی کہے، ہمیں صرف بیٹے عزیز ہیں، ہم چونکہ ہندوستانی نسل کے ہیں اس لیے ہمیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، بیٹیوں سے محبت نہیں ہے، لہٰذا بیٹیاں کیا آج محروم نہیں ہیں؟ اگر بیٹیوں کو ہم وراثت ہی دینے لگتے تو کوئی بیٹی کوری نہیں رہتی۔ یہ حالات نہیں آتے جب پتا ہوتا کہ اس بیٹی کے حصے میں اتنا بیگھہ زمین ہے، اس کے حصے میں تو دکان ہے، اس کا حصہ تو مکان میں بھی ہے، اب بھاگتا ہوا چلا آئے گا، ابھی رشتہ بھیجے کہ بھائی کوئی بات نہیں 200 گز کا پلاٹ آپ کے نام کیے دیتے ہیں، بھاگے چلے آئیں گے، ابھی گاڑی تو خالی 8 لاکھ کی ہے اور اتنا حصہ دے دیا جائے گا، ادھر اس کو بھی ملتا اور اس کو بھی ملتا۔ یہ حالات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اے لوگوں، اسلام نے جس طرح پچھڑوں کی تقدیریں بدلی تھیں، اگر اپنی تقدیر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ کسی کے حق پر جا کر کے ہم وہ کر لیں، وہ حوصلہ تو نہیں ہے۔ ہمیں سب سے کمزور عورت نظر آئی، دوسروں نے بھی اسی کو ستایا اور ہم نے بھی اسے ستا کر کہا کہ بیٹی کو محروم کر دیا اور بھائی نے بہن کو محروم کر دیا۔ ہے ہنگامہ حج و طواف کا، اب دیکھیے کیا حال ہے، کیا حال ہے ہمارا مسلمان اور سود۔ میں نے آیت شروع کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام غذا سے تیار ہوا ہو، جس کی تربیت حرام غذا سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں بتاتے ہیں کہ یہاں لفظ تربیت آیا ہے، خالی کھانے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، کھا لیا تو وہ حرام ہے اور باقی کپڑے اور مکان اور سب اس کے لیے جائز ہے۔ آج دیکھیے ہم نے اپنی تجارتوں کو نہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال، بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر اور میاں سٹا چل رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ہم اپنا مال لگا رہے ہیں، علماء سے مفسرین سے نہیں مفتیان سے نہیں پوچھتے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کر جائزہ لیتے ہیں، ایک شخص اپنا مال بیچ رہا ہے، اس نے گیہوں رکھے ہوئے ہیں اور گیہوں اس نے اوپر سے عمدہ قسم کے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ہاتھ ڈالا، اس میں گیلے گیہوں تھے بھیگے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول یہ بھیگ گئے تھے، اگر ان کو اوپر کر دیتا تو کون اس گیہوں کو خریدتا، میں نے نیچے چھپا دیے ہیں، جب ترازو کا پلہ اس میں نیچے سے ڈالوں گا تو وہ نیچے آ جائیں گے، اوپر سے گیہوں چلے جائیں گے۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ جو کٹ پیس کا مال ہے اس کو بس جلدی سے اسے نکال دو، آخرت پر یقین نہیں، گراہک بھاگ جائے گا، کوئی کمی اس پہ بھاگ جائے گا۔ کل ہماری پہچان روئے زمین پر جہاں جہاں ہم پہنچتے تھے یہ تھی، یہ وہ مسلمان ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ وہ مسلمان ہے جو معاہدے کی پاسداری کر لے گا تو معاہدے کو کبھی توڑے گا نہیں۔ ان کو ان کے رب نے کہا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ جب معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں، والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان کی پوری رعایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کریکٹر کو دیکھا، ہمارے کردار کو دیکھا، ہماری امانتوں کو دیکھا، ہماری سچائیوں اور دیانتوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چوری نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی خیانت نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارتوں کی پوری منڈیاں اور پوری بازاریں سچ کے نظام پر قائم ہے، اور سود سے یہ ویسی ہی نفرت کرتے ہیں جس طرح یہ مرتاد سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح یہ زنا سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح سود سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح یہ گندگی اور غلاظت، ناپاکی اور خنزیر کے گوشت کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ سود سے بچتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے پاس لوگ آتے اور اپنی تجارتوں کا عہد و پیمان ان سے کرتے۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے اللہ نے فرمایا اب تک جو کچھ ہو چکا ہو چکا، سود سے باز آ جاؤ۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف،
جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ ابھی بھی پورا مسئلہ نہیں کہ معاف فرما دے گا، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے عذاب دے۔ وَمَنْ عَادَ، اور اب اس نصیحت آنے کے بعد جس نے پھر سود کیا اور اس کی طرف پلٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آسان ہے جہنم؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا اعلان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سنو دنیا والوں اور اہل ایمان تم بھی سنو، سینے میں قرآن لیے ہوئے مسلمانوں تم سنو، اور قرآن سے دور رہنے والوں تم بھی سنو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، مٹائے گا، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور بڑھائے گا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ارے دنیا والوں تم ہمیں الٹا سمجھتے ہو، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، صدقات دے کر تو دیکھو، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کبھی کم نہیں ہوا مال کے خرچ کرنے سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ لہذا کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے یذہب برکتہ، پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو سودی لین دین کرے گا اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ وَيُذْهِبُ الْمَالَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ، اور دوسرا یہ وَيُهْلِكُ مَالَ الَّذِي، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا جو اس میں داخل ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ برکت ختم، دوسرے وہ مال ہلاک بھی ہو جائے گا۔ اور آج دیکھو، آپ جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرضہ ہو گیا۔ بھئی کیوں قرضہ ہو گیا؟ کہا بس اتنا قرضہ لیا تھا، وہ قسط ادا نہیں ہوئی۔ کس کے لیے لیا تھا؟ کاروبار کے لیے، کاروبار نہیں چلا، لہذا دوسرا پھر ایک اور قرض لینا پڑا، تیسرا ایک اور قرض لینا پڑا، سود در سود قرض میں گھر گئے، کیونکہ اسے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لہذا روئے زمین پر آج تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے IMF کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے مسلمان ہو کر، کتاب الہی پر ایمان کے دعوے کے باوجود اور مسلمان ہو کر اس کے سامنے جھولیاں پھیلائیں اور یہ کہا کہ ہمیں قرض دے دو، ہم ملک کی ڈیم بنائیں گے، ہمیں قرض دے دو، ہم قوم کو ترقی کے اوج پر لے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھیکیں مانگی، انہوں نے سود پر قرض دیا، آج وہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ وہ قرض بھی ادا نہیں کر رہے اور دیوالیہ ہو رہا ہے۔ دیکھا قرآن کا وعدہ، مٹائے گا، قومیں کی قومیں مٹنے کے کگار پر ہیں، ختم ہونے کے کگار پر ہیں، چونکہ اللہ نے وہ یہ وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں یہ طے کرو، نہ سود لیں گے اور نہ سود دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کے 72 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور مکالمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کھانے والے پر بھی اور سود کے کھلانے والے پر بھی، اس کے ضامن بننے والے پر بھی اور اس کے لکھنے والے پر بھی۔ جب پوری کی پوری سلطنتیں اور حکومتیں اور پورا کا پورا معاشرہ اور پورا اسٹیٹس مسلمانوں کا یہ بن جائے کہ وہ سودی رقوم لے کر آئیں، سود کے بزنس کریں، سود کے کاروبار کریں، ان کی گاڑیاں سودی لین دین سے نکل رہی ہوں اور بہانہ یہ ہو کہ اتنی بڑی گاڑی ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو یہ بتا کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی اور تجھ سے پہلوں کی زندگی کیا تھی، اور اگر اپنے اسٹیٹس کو بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ذلت کے دن ہم کو دکھائے۔ اسی طرح حلال و حرام کے ذرائع کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرِّبَا وَإِن كَثُرَ، سود چاہے زیادہ نظر آئے، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، اس کی عاقبت یہ ہے کہ وہ کم ہی ہوگا، کم ہی ہوگا۔ توبہ کر لیں،
چونکہ اللہ نے کہا توبہ کر لو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اب تک جو سودی لین دین تم کر چکے ہو وہ کر چکے. اصل قیمت صرف واپس کرو گے, سود واپس نہیں لوگے. فتح مکہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اعلان فرمایا اور کہا کہ سودی لین دین کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اور جاہلیت کا پہلا سود جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں پر پھیلا ہوا ہے وہ سود واپس نہیں لیا جائے گا. اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے بنو ثقیف نے بنو المغیرہ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا سود تو جاہلیت کا ہے اور زمانہ کفر کا ہے, لہذا ہمیں واپس کیا جائے. اس موقع پر یہ آیت اتری ہے کہ نہیں, سودی لین دین جو زمانہ جاہلیت میں کیا ہے وہ سود بھی واپس نہیں دیا جائے گا. قرآن کا فیصلہ آ گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا. ان قوموں نے اپنا پرانا جو معاملہ تھا سود کا, حضرت عباس نے 10,000 دینار کی رقم چھوڑ دی, بنو ثقیف نے اپنی رقم چھوڑ دی, اور محمد رسول اللہ نے ان کو نہیں دینے دی. بنو مغیرہ سے وہ واپس نہیں لے سکے. اے مسلمانوں, ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم سود کو مٹانے آئے تھے. ایک بہترین نظام جو سود سے پاک ہوتا وہ دنیا میں ہم نے قائم کیا تھا, اور ہم قائم کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے اپنا زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑا ہے, اور ہم سودی نہ تھے مگر اب ہم سودی لین دین میں ملوث ہو گئے. آج طے کرو اور توبہ کرو. روٹی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر کہتے ہو ہمارا رعب کہاں چلا گیا؟ علامہ اقبال 100 سال پہلے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. ارے تم اس طرف مت جاؤ, وہ جب جب بھی جنگ کے بادل بھڑکائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ٹھنڈا کر دے گا. تم اللہ کی رضا میں نکلو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو. تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرو. اللہ رب العزت قادر ہے, وہ جب چاہے جنگوں کو ٹھنڈا کر دے. وہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کی چوکھٹ پہ لا جھکائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچانے کا فیصلہ کیا ہے. بچ جاؤ, زیادہ ہوش سے کام لو, اور اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہے گا. وہ کبھی ایک گروہ ہوگا, وہ کبھی ایک جماعت ہوگی, وہ کبھی وہ ایک شخصیت ہوگی. زیادہ خوف مت کھاؤ, ولا تحزنوا, غمزدہ مت ہو, اور ولا تہنوا, اور پست ہمتی کا شکار مت ہو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہاں, جب کھانے کا یا استعمال کا مسئلہ آئے تو ایمان والو تم اوروں کی طرح نہیں ہو, کہیں بھی گھس جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیبات کا استعمال کرو. کیا ہیں طیبات؟ مفسرین لکھتے ہیں پہلی چیز ہے طیبات میں مستلذاتی, عمدہ چیزیں بھی کھاؤ, اس سے اسلام نہیں روکتا. اور دوسری ہیں حرام چیزیں استعمال مت کرو. بیٹھو اور سوچو یہ رزق حلال ہے یا حرام. جس طرح رشتوں میں ہم نے بالکل ابھی تک پہچان کی ہوئی ہے, نکاح ہم انہی رشتوں میں کرتے ہیں جہاں حرام ہے وہاں نہیں کرتے. دنیا کی دوسری قومیں کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, اور دوسری قوموں سے حلال سمجھتی ہوں یا حرام سمجھتی ہوں, ہم کریں گے. ہمیں جو 1400 برس پہلے قرآن نے کہا ہے وہی ہم کریں گے. تو اسی طرح کھانے پینے میں اسلام نے کہا کہ تم جو طیبات ہیں یعنی لذیذ چیزیں بھی کھاؤ, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں اس کی شرح میں یہ ہے کہ حلال کلو حلالا طیبا, وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. حرام کو بالکل قریب لے کر کے مت جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا اگر حرام غذا سے تم نے کھایا اور سے تم نے نماز ادا کی تو 40 دن کی نماز تو آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی. آج درخواستیں کرتے ہیں, ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, آنسوؤں سے داڑیاں تر ہیں اور یہاں تک کہ دامن تر ہیں. بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ دعائیں کر رہا ہے اور اس پار پراگندہ بال ہیں اور جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے, یا ربی کہہ کر پکار رہا ہے. رب بڑا پریشان ہوں, پراگندہ حال ہوں, پرابندہ بال ہوں, اے مولا دعا قبول کر. اللہ فرماتا ہے تیرا لباس حرام, تیری غذا
غذا حرام، لہذا اس کی دعا اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ حلال روزگار اس کے ذرائع تلاش کرے، اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس پر عمل شروع کر دیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی مگر مجھے عرض کرنا ہے ابتدا کہاں سے ہوگی۔ یہ معاشرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس معاشرے کو پھر سے قائم کرو، اور مدینے جیسی بستیوں کا ماحول آپ بناؤ گے۔ آپ کتنی چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی، مگر وہ مدینہ کی بستی قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے، وہی پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ وہ راہبر جس کے گلے میں سونے کی چین نہیں تھی، وہ راہبر جس نے سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہنی، وہ راہبر جس نے اپنے گلے میں اور اپنے کانوں میں سونے کے زیورات نہیں پہنے، وہ تمہارا راہبر اور رہنما ہے۔ اس لیے ایک بار یہ دنیا پھر تمہیں اس حال میں دیکھ لے گی تو تمہارے پاس آ کر یہ کہے گی آؤ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو۔ سب سے پہلے دین کی تعلیم، اور اسلام تمہیں عصری تعلیم سے نہیں روکتا، وہ آسمان پر کمندیں ڈالنے سے نہیں روک رہا، وہ طبیب اور حکیم بنانے سے نہیں روکتا۔ کل تم نے دنیا کو حکیم اجمل خاں جیسا حکیم دیا ہے، تم نے بہترین حکیم دیے ہیں، تم نے بہترین جراح دیے ہیں، تم نے بہترین دیے ہیں۔ آج زمانہ بدلا ہے تو ڈاکٹر دیے ہیں۔ آج ایک غریب کا علاج کرنے کے لیے تمہارے پاس ڈاکٹر بھی ہوں، تمہارے پاس تعلیم دینے والے بھی ہوں۔ جب تم کھڑے ہو تو تمہارے پاس قرآن کا علم بھی ہو، حدیث کا علم بھی ہو، اور عصری زمانے کا تمہارے پاس بھی علم بھی ہو۔ تم کسی قوم سے مرعوب نہ ہو، تم کسی قوم کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، لہٰذا قوم کے اچھے بچوں کو چنو، اور نکاح کا مسئلہ آ جائے تو مال پر مت ٹکاؤ۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کہا علی نکاح کر لو، کہاں ملے گی، کہاں ملے گی مجھ غریب کو عورت؟ کہا میں اپنی بٹیا حضرت فاطمہ آپ کو دیتا ہوں، مہر کا انتظام بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ فلاں کے مکان پر جاؤ اور جا کے اپنا پیغام نکاح دے دو۔ باپ نے انکار کر دیا، بیٹی نے کہا ابا کس کا انکار کر دیا؟ وہ کس کا فرستادہ تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کہا محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا بیٹی ہونٹ اس کے کالے ہیں، چہرہ اس کا کالا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، پھٹے ٹوٹے حال میں آیا ہے، کپڑے اس کے کالے ہیں، میں اپنی بیٹی لخت جگر کا نکاح اس سے نہیں کر سکتا ہوں۔ لہذا بیٹی نے کہا اے میرے ابا جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مت ٹکرائیے، ان کا پیغام نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ جلیبیب نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں، حضرت عثمان مل گئے، کہا جلیبیب، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نکاح ہے، کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لیے۔ کہا لو جلیبیب یہ مہر لے لو اور مہر کا پیسہ لے جاؤ۔ ان کو درہم و دینار دے دیے۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، جنہوں نے اپنی تجارت سے نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، نہ جانے کتنی بیواؤں کی کفالت کی، کنواں کھودا مدینے والوں کے لیے، اس کنویں کو یہودی سے خرید لیا اور اس پانی کو عام کر دیا، آج تک عام ہے۔ لہٰذا اگر یہ امت کے تاجر اس طرح کھڑے ہو جائیں تو کل یہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے، یہ عثمان غنی کے ساتھ ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر ہماری اسی پر نظر رہی کہ ہمیں مال چاہیے تو یاد رکھو پھر ہمارا حشر کہیں قارون کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا شداد کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا حامان کے ساتھ نہ ہو، کہیں ہمارا اڈانی اور امبانی کے ساتھ نہ ہو۔ ہم ان کے چیلے اور ان کے ساتھی بن رہے ہیں۔ ارے ان کی اپنی قومیں ان پہ لعنت بھیج رہی ہیں، ان کے اپنے ان پہ رات دن لعنت بھیجتے ہیں، ان پہ ملامت کرتے ہیں، ہزاروں کسان ان کو کوس رہے ہیں، تو کیا تم ان کی فہرست میں آنا چاہتے ہو؟ امت کے تاجروں کو یہ چاہیے انہیں پتہ چلے کہ فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے نکاح کا انتظام کریں، کسی کے پاس بیماری کے لیے گولی نہیں ہے، اس کا علاج کریں۔ امت کے نوجوان ڈاکٹر بنیں، ان کے پاس کوئی آئے تو کھال کھینچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ تسلی دیں۔ میں امت مسلمہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت حسن سے رشتہ رکھتا ہوں، میں حضرت حسین سے رشتہ رکھتا ہوں، میں حضرت خدیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح امت تعلیم کے میدان میں جب آگے بڑھے گی تو دنیا کی جو قوم تمہارے پاس نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تم ہی رہبر ہو، تم ہی رہنما ہو، تم ہی بدر الدجا ہو۔ اس رات کے اندھیرے کو کوئی دوسرا اجالوں میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس طرح صبح کا سورج آتا ہے اور سارے اندھیروں کو موت کا پیغام دیتا ہے، اس طرح میرے بچوں اٹھو اور اٹھ کر کے عملی طور پر نکلو۔ ادھر سے گزرو، ادھر فضائیں کہہ رہی ہوں، ادھر سے مومن گزرا ہے، تمہاری زبان پر السلام علیکم ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو۔ اپنے بچوں سے محبت کرو،
اپنے بڑوں کا احترام کرو اور مال پر خزانے کا سانپ بن کر کے مت بیٹھو. جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اور آئے گا. جس طرح علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں، اسی طرح مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہیں گھٹتا. یہی چند باتیں تھیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک پیغام لے کر جائیں گے اور نوجوان یہ طے کریں گے کہ ہم نکاح بن جہیز، بن لالچ اور بن طے کیے کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ جن کے نکاح ہو گئے وہ تو ہو چکے ہیں، ان کی اولادوں کے ہوں گے. تو جس طرح مومن برادری نے اپنا ایک عادت، وتیرہ اور ایک خوبصورت طریقہ ہم کو دیا ہے، ایسا دوسرے بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تعلیمی بیداری کے لیے تیار ہیں؟ حضرت مولانا محبوب صاحب آپ کو آواز دے رہے ہیں. انہوں نے کمرے بنا دیے، مکان بنا دیے، محنتیں کر دیں. لاؤ اپنے بچوں کو، آپ ان کو پتھر دے کر جاؤ گے، ان کو مٹی دے کر جاؤ گے. اور یہ کمہار کی طرح اور کسی اچھے سنگ تراش کی طرح آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، کسی پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. ہم امانتیں ان کے سپرد کر دیں، ہم اپنا لوہا پیتل ان کے حوالے کر دیں، جو اسے بہترین خوبصورت زیور بنا کر آپ کے ہاتھوں میں دیں گے، جو دنیا میں بھی کامیابی و آخرت میں کامیابی ہوں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.